तों का दरिया सरिया चल रहा है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدایا تارک مدینہ. تقدیر میں خدایا تارک مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حج پہ بلا لے مولا
حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، زمزم پلا دے مولا، مکہ دکھا دے مولا، حج پر بلا لے مولا، حج پر بلا لے مولا، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، حج پر بلا لے مولا، حج پر بلا لے مولا، زمزم پلا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مکہ دکھا دے مولا، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، زمزم پلا دے مولا، مکہ دکھا دے مولا، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، مکے میں ان کی جائیں ولادت پہ یا خدا، مکے میں ان کی جائیں ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو، حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، زمزم پلا دے مولا، زمزم پلا دے مولا، کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف، پھر گرد کعبہ جھوم کر پھرنا نصیب ہو، پھر گرد کعبہ جھوم کر پھرنا نصیب ہو، پھر گرد کعبہ جھوم کے گرنا نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دل مضطر کا ہو کاش شاد، کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو، حج پر بلا لے مولا، حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، محراب منبر اور وہ ہریالی جھالیاں اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو، عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا، عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا،
آخر کو طیبہ میں اسے مرنا نصیب ہو، آخر کو طیبہ میں اسے مرنا نصیب ہو، حج پر بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، زمزم پلا دے مولا، مکہ دکھا دے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتنی پیاری خوبصورت درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی ہے، جہاں یہ رات یعنی شب جمعہ، اور اللہ توفیق دے، اللہ نصیب کرے، اگر زندہ رہ گئے تو کل جمعہ کا دن ہے، تو جہاں اس کی اتنی بڑی فضیلت ہمیں سننے کو ملی، وہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ گھڑی عام دنوں میں نہیں آئی ہے، ماہ ذوالحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں میں آئی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں کو، انسانوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کا حکم ہے، عبادت ہمارا مقصد ہے۔ لائک عبادت مطلب یوں کہہ سکتے ہیں، عبادت جو ہے ایک مسلمان کا مطلب ہمارا ایم آف لائف ہے، زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا جنوں انسان کو، اور ساتھ ساتھ یہ فضائل جو ملتے ہیں نا، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو۔ جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ثواب بڑھا دیا گیا، یہ جو خاص طور پر ماہ ذوالحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم درود پاک کی کثرت اور کریں، ہم اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف خود کو مائل کریں۔ یہ سب مائل کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے عبادت کے لیے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے نزدیک ان یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اب یہ جو روایت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو میں نے بھی بیان کی،
اب یہ روایت کو جب ہم پڑھیں، جیسے ہی سلمان اس روایت کو سنے گا، اللہ اکبر، اللہ پاک کو اس قدر ان دنوں میں نیک عمل کرنا پسند ہے، تو ہم اور نیک عمل کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک کو پسند ہے، میرے رب تجھے یہ پسند ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں ان دنوں میں تیری کثرت کے ساتھ عبادت کروں، میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھوں۔ عبادت کی بہت ڈیٹیل ہے، یعنی عبادت اپنے اندر بہت ڈیٹیل لگتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی اور وقت ملا اور ایسا کچھ ہو سکا تو میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کر سکوں گا، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ہر طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 10 دن ہیں۔ اب دیکھیں آج پانچویں شب ہے نا ذوالحجہ کی، اب لے دے کر دن ہی کتنے رہ گئے، راتیں کتنی رہ گئی؟ اچھا، پھر یہ ایک ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس کے دن اور رات دونوں کے فضائل بیان کیے گئے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عشرہ ذوالحجہ، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ جو شروع کے جو 10 ڈیز ہیں ان کو عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو جو ابتدائی 10 دن ہیں، فرمایا کہ یعنی عشرہ ذوالحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیا سننے والے کو خوشی نہیں ہو رہی؟ سننے والے کو کوئی مسرت نہیں ہو رہی؟ کہ سننے والے کو کوئی اس کے جس کا منہ میں پانی نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام، یعنی جا کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ کو سنائی، پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اب ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ غور کریں، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کرم نوازیوں پر قربان، اللہ پاک کی رحمت پر قربان کہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا بھی فرما رہا ہے، اور پھر سال بھر میں ایسے کئی مواقع اللہ پاک عطا فرماتا ہے جن میں باقاعدہ اسپیشلی طور پر ہمیں ان دنوں کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم موٹیویٹ ہوں، کاش کہ ہم ترغیب پائیں، کاش کہ ہم اس کے لیے مینٹلی طور پر خود کو تیار کر پائیں کہ نہیں یار رکھ لیں روزے، 1 تو رکھو، 2 تو رکھو، 3 تو رکھو۔ اب پھر ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں مل دیں۔ میں دعوت اسلامی کے طور پر اگر میں ڈسکس کروں، دعوت اسلامی کا ماحول تو ہمیں ملا ہے کہ ہم عبادت گزار بنے، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے ہی، ہم جو بھی فرسٹ ڈے دعوت اسلامی میں آیا، جو بے نمازی تھا آیا تو وہ نمازی بنتا ہے نا، بغیر داڑھی کا آیا تو داڑھی والا بنتا ہے، سنتوں سے دور تھا سنتوں پر عمل کرنے والا بنتا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو روزہ رکھنے والا بنتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا تھا قرآن پڑھنے والا بنتا ہے نا۔ اللہ کا نافرمان جتنا تھا اس سے اس کی نافرمانی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ ماحول، اس کی یہ خوبی ہے نا کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یہ ماحول اسے اللہ کی نافرمانی کے اندھیرے سے نکال کر اللہ کی فرما برداری کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اچھے ماحول کی برکت ہوتی ہے، عاشقان رسول کے دینی ماحول کی برکت ہوتی ہے۔ تو اب اسی میں ہمیں اسپیشلی مدنی مذاکرے مل جاتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تعلق سے۔ گھر بیٹھے اسلامی بہنیں مدنی مذاکرہ، گھر بیٹھے اسلامی بھائی گئے ہوتے جو مدنی مذاکرہ، یا آ کر مدنی مذاکرہ، سفر کر کے آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، نیکی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ جیسے اب آج کا ہفتہ وار اجتماع کی دیکھ لو، یہ رات ہے، ہفتہ وار اجتماع کی رات ہے، رات کا قیام ہے، رات میں عبادت ہے۔ اب ہمیں آج کی رات موقع مل رہا ہے، ایک تو شب جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، پھر اس کی جو خاص طور پہ جو 700 نیکیوں کا جو ذکر آیا وہ ایک الگ ہے۔ اب بندہ غور کرے کیا سمیٹوں، ہے نا، یہ سمیٹوں، یہ سمیٹوں، یہ سمیٹوں، یا اللہ یہ 5 راتیں نکل گئی، 5ویں رات آ گئی، وہ تو کری کچھ نہیں پایا، تو دیکھتے دیکھتے 5 راتیں نکل گئی، 5ویں رات آ گئی، اوف، اتنی سپیڈلی یہ ٹائم گزر رہا ہے اور میں ہوں کہ اپنی سپیڈ پکڑ ہی نہیں پا رہا ہوں۔
میرا ایکسیلیٹر ہی سیٹ نہیں ہے، وہاں تو پاؤں مارتا ہوں پھر بھی اسپیڈ نہیں آتی، کوئی ٹیوننگ ویننگ کراؤ، کوئی سروس کراؤ اپنی گاڑی کی، کروں تو کیا کرو؟ اتنے فضائلیہ بیان کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اللہ اکبر، اللہ پاک نصیب کر دے، اور غنیمت ہو کہ بس ہم نیکی کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، یعنی عبادت کو اگر آپ ڈیٹیل میں، اس میں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جنت پہ لے جانے والے اعمال کتاب پڑھیں، 2000 سے زیادہ حدیث ہے جنت پہ لے جانے والے اعمال، کیا عبادات ہے، کیا عبادات ہے۔ اور اگر اس کو شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کا رسالہ لے لیں، عبادت ہی کا تو ذکر ہے اس میں، رہے کیا، یہ نیکی کرنا ہے، یہ گناہوں سے بچنا ہے۔ مکہ مدینہ وہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں، اب جیسے میں نے حدیث سنائی نا، تو پڑھتے تو ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل، یہ دو چیزیں ہمیں ترغیب دے رہی ہوتی ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہم نے سنا، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس فرمان پر عمل، آپ کے فرمان جو ہم نے سنا، سرکار علیہ السلام کا عمل۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذی الحج میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ان کے میں علاوہ بات کر، 10 آئے 10 کا تو روزہ نہیں رکھیں گے ہم، 9 تک کی بات ہوگی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہمیں پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو ان دنوں کی اہمیت، ان کے راتوں کی اہمیت بیان کی، اور ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو، ایک امتی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی پتہ چلتا ہے۔ مزید دیکھیے کہ عشرہ ذی الحج کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا، اور ذی الحجہ عشرہ ذی الحج کی ایک نیکی 700 گنا۔ لہذا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اچھا ابھی کو میں نے نئی بات تو کی نہیں کہ عبادت کی طرف ہمیں آنا چاہیے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی جیسے بیان کی، تو یہ تو جب سے ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، قرآن کریم کا یہ ارشاد الحمدللہ میں مبلغین سنا ہی رہے ہیں، بتا ہی رہے ہیں کہ تمہیں اللہ پاک نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آؤ عبادت کریں، عبادت کریں، عبادت کریں۔ اب عبادت میں سستی کیوں؟ آخر اتنا سننے کے بعد بھی ہم عبادت کی طرف آ کیوں نہیں پاتے؟ کوشچن تو یہ ہے۔ اس کو ڈائگنوز کرنا، اس پرابلم کو ڈائگنوز کرنا، اس بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے، ایشو کیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد، اتنا ثواب سننے کے بعد، اتنی ترغیبات سننے کے بعد بھی فائنلی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں عبادت کی طرف آ نہیں پاتا؟ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا، پھر کیونکہ اب یہ ایک ایسا پیارا مہینہ ہے کہ میں جب بیان ہم کریں، جیسا آج مجھے بیان ملا، اب میں ماہ ذی الحجہ کے ان فضائل پر بیان، ان دنوں پر بیان، پھر اس میں جو عبادات ہے اس کا بیان، پھر روزانہ کی بنیاد پر کہوں تو باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے میں مکے چلا گیا، بولا میں مدینے میں ہوں، بولتا ہے میں قران کا احرام باندھوں گا، بولتا ہے میں یوں کروں گا، تو میں یوں، تو اب یہ ایک الگ ہے کہ تو مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یہ ایک عجیب، یہ ایک الگ بات ہے کہ مکے مدینے کی باتیں، حج کی باتیں، آقا کا حج، اللہ اکبر۔ یہ یاد آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، پورا ایک بیان ہے جو خاص ابھی بیان کرنے کا یہ بھی دل کرتا ہے کہ یہ بھی بیان کرے، عرفات کی باتیں بیان ہو، مینا کی باتیں بیان ہو، یہ بھی باتیں بیان ہو کہ وہ بھی کیا خوش نصیب تھے صحابہ کرام کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کیا۔ اللہ
عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا، یہ دعائیں، یہ ساری کیفیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام، اور بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصبہ اونٹنی جب کھڑی ہوئی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوہ نظر آیا ہوگا صحابہ کرام کو، یہ تصوری مطلب اتنا عشق بھرا ہے کہ جب آقا کی اونٹنی جب اٹھی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں جب صحابہ کرام دیکھا ہوگا، پھر لبیک کی صدائیں جو بلند ہوئی ہوں گی، اور وہ جو کیفیت جو اس وقت فضا میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہوگا، فضا میں لبیک کی صدائیں ہے نا، فرش تا عرش گوجتی ہیں، تو یہ جو کیفیات تھی، پھر خطبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر باقاعدہ ایک اہتمام کہ دنیا مطلب صحابہ کرام کو جمع کیا جائے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد دیکھ لے کہ آقا نے حج کیسے کیا، قیامت تک کے امتیوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ایسی محفوظ ہو جائیں کہ بس ہو جائیں، اور حج ہیں الحمدللہ، اس کے مطابق ایک تعداد حج اسی طرح کرتی ہے، پڑھ کے جو جاتی ہے اور باقاعدہ ایک اصول کے تحت کرتی ہے، پھر مدینہ پاک کی حاضریاں وغیرہ، اب یہ ساری باتیں یہ انہی دنوں کی باتیں ہیں، اور یہی ایک ہے کہ اگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے، ہم یہیں رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے۔ اللہ پاک مدینے آتے سال، بلکہ میں کیوں نہ کہوں کہ ہو سکتا ہے اسی سال، ہر سال اللہ پاک حج کی سعادت عطا کر دے، ہم بھی وہاں جائیں، حج کریں، عمرے کریں، طواف کریں، کعبہ دیکھیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہماری حاضری ہو، جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے ایسا ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ، تو عرفات میں حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ، مینا کی وہ نمازیں، بس یہ بس ہیں یادیں، یہ بھی پورا بیان ہے، یہ پورا دیکھیں تھوڑا سا شروع کیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہی مکے مدینے کی باتیں کرتا رہوں۔ تو یہ ایک ہے، پھر قربانی کی، یہ تو قربانی کا بھی ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کتنا عظیم واقعہ ہے، کیسی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب عرض کی گئی یہ قربانیاں کیا ہیں تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور عمل کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ کیا کیا چیزیں تھیں، کیا مطلب موضوعات ہی موضوعات ہیں، پھر اس میں سے کئی موضوعات ہیں، پھر اس میں سے کئی موضوعات ہیں، اور پھر یہ کہ یہ عبادت، اچھا قربانی یہ بھی عبادت، حج یہ بھی عبادت، عمرہ یہ بھی عبادت، تو یہ سب ہے عبادت کے ساتھ۔ اب کئی تو ایسے جو وہاں گئے اور پھر بھی عبادت پہ کمزوری، پھر بھی عبادت پہ سستی، تو اب شیطان ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں شیطان کا اثر نہیں ہے، شیطان وسوسے نہیں ڈالتا، تو شیطان کا جو ایک زبردست حملہ وہ یہ ہے کہ عبادت نہیں کرنے دے گا، وہ سستی لائے گا، وسوسے لائے گا عجیب و غریب۔ اب اس سے کیسے بچت ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت پہ سستی پیدا ہو جاتی ہے، یہ عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اس کا مقصد ہی یہی کہ عبادت سے روکے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، دلوں میں گھس گھس کر، وسوسے ڈال ڈال کر یہ اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتا ہے، اور عجیب غریب قسم کی وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف ہمیں آنا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ شیطان کے اس مکر و فریب ہے، اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے اہتمام و انتظام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس پر قابض نہیں ہو پاتا۔ اب اللہ پاک کا ذکر زیادہ کریں گے، اب یہ بھی عبادت ہے، شیطان اس میں بھی سستی لائے گا۔ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ باتیں کریں گے، لیکن ایک بار بھی زبان سے سبحان اللہ کی تسبیح نہیں نکل پاتی، اللہ اکبر کی تسبیح نہیں نکل پاتی، کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ ادا نہیں ہو پاتا۔ ہم باتیں کرا لو ہم سے جتنی باتیں کرنی ہے، مگر نیکی کی باتیں نہیں ہو پاتی۔ کوئی کتنے ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، ہمارے اسلام میں ہوتے، کہتے ہیں
نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ بھائی اتنی دیر باتیں کرتے ہو وہ کیسے کر لیتے ہو بھائی؟ زبان چل رہی ہے تبھی تو باتیں کر رہے ہو. تو چلو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دو، جو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتا اور کہتا ہے مجھ سے نیکی کی دعوت دی نہیں جاتی، میں کیا بولوں، اس کا مسئلہ ہوتا ہے مطالعہ نہیں ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پھر تو پرچی دینی پڑے گی کہ بھائی وقت پورا ہو گیا ہے. تو فرق کیا آتا ہے نا، اس کو پرچی دینی پڑتی ہے، بعد ہوگا وقت پورا ہو گیا، اس کا بیان ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا، اس کی ڈسکشن ہی نہیں ختم ہو رہی تھی. وہ ایک واقعہ چھوڑو تو دوسرا چھوڑو تو تیسرا واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے، یہ بات ہو، یہ آیت ہو، یہ روایت ہو، یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہو. اس کا مطالعہ ہے، اس کا پڑھنا ہے. اب ہفتہ وار رسالہ ملتا ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے. اس کے علاوہ دیگر مطالعے کا ہمیں کہا جاتا ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے. ہمیں مطالعے کی طبیعت بھی تو نہیں ہے ہی نہیں، ہم اسٹڈی نہیں کر پاتے. اس سے ہم نے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، اس طرح مطالعہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. اب اس میں بھی سستی، ہم مطالعہ کیسے کریں، کتاب کیسے پڑھیں، کتاب لے کہاں سے، موبائل کھولیں گے تو اچھا یہی موبائل ہے، اسی موبائل کے اندر قرآن بھی ہے، اسی موبائل کے اندر دیگر ویڈیوز بھی ہیں. خود ہمارا فیصلہ، ہم خود غور کر رہے ہیں. اکیلے بیٹھے میں کس سے گن پوائنٹ پہ لیا ہوا کہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ مار دوں، کون لیتا ہم کو گن پوائنٹ پہ؟ کوئی بھی نہیں. ہم نے موبائل نکالا ہے، ہم نے موبائل کے اندر اس کا سوئچ آن کیا ہے. ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو اللہ کی عبادت والا کام کھول لوں موبائل میں، یا گناہ بری معاملہ کھول لوں موبائل کے اندر. کسی نے بھی ہم کو پریشرائز نہیں کیا، لیکن نفس و شیطان کی شرارتوں نے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا کہ ان پاکیزہ مبارک دنوں میں بھی گناہ سے بچنے کی کئیوں کی سوچ نہیں بنتی. اچھا حقیقت تو یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اگر میں کہوں کہ جیسا آج ہم بیان سن رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کا یہ جو شروع کے دن ہے، اس کی عبادت، اس میں ثواب، اس میں نیکیاں، اگر آپ غور کریں گے نا میرے پیارے اسلام بھائیو، اور ایک مبالغت، ایک ایسے ہی تصوراتی گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر اعلان کر دیا جائے دنیا کے 1.5 ارب یا 2 ارب یا جتنے مسلمان ہیں کہ جتنے بھی ہیں کہ بھائی کس کو پتا ہے کہ یہ جو شروع کے 10 دن اس میں اتنا ثواب ہے، شاید میجورٹی کہے گی وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہم نے تو پہلی بار سنا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کریں گے کہاں سے؟ اچھا پتہ ہے تو ماحول نہیں ہے، تبھی ان کو وہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. تو پتہ چلا سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے دعا بھی کرنی اور رب کی پناہ لینی. یا اللہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں تیری عبادت کی توفیق عطا کر دے. ہم اللہ پاک سے اس کی توفیق مانگیں، ہم اللہ پاک سے دعا کریں. خود بیان جو میں کر رہا ہوں، میرے بیان کو سننے والوں میں سے جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، ہم میں سے کتنے جو روزانہ اللہ پاک سے دعا کرتے بولا ہمیں تیری اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خود حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا عطا فرمائی ہے کہ یہ دعا کرو، نماز کے بعد یہ دعا کرو. نماز کے بعد یہ دعا، ابھی تو نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم اللہ پاک سے اچھی عبادت اور اس کے شکر کی توفیق کا سوال کرتے ہیں، ہم اچھی عبادت کر سکیں اپنے رب کی. یعنی کہ اخلاص والی بھی تو عبادت ہو نا، دکھاوے کی تو عبادت نہ ہو، ریاکاری کی تو عبادت نہ ہو، ریاکاری والا تو عمل نہ ہو. اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اچھا عمل کریں جو اللہ پاک کو پسند آ جائے. اس پہ پھر ریاکاری کو پڑھیں، اخلاص کو پڑھیں، تو پتہ چلے گا نا کہ ریاکاری کیا ہے، اخلاص کیا ہے. کون سا جملہ بولنا، اب کوئی فون کرے، ہاں کیا ہوا، ہاں بس ابھی بھی سورہ یاسین ختم کی ہے، میں نے کہا آپ کو فون اٹھا لو. ارے بھائی جی بولنے کی کیا ضرورت ہے، بھی سورہ یاسین ختم کی ہے، بولنا ہے. نہیں بولیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ میں کمرے میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، میں آفس میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا تو مجھے نیک کیسے سمجھے گا؟ اب یہ ہماری پرابلم ہے، یہ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم کسی صورت اپنی نیکی ظاہر کرنے سے باز ہی نہیں آئیں گے. یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ ہمارا پرابلم ہے. ہم کسی ایکس وائی زیڈ کے طور پر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلاں اگر یہ نیکی کرتا ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے، میں یہ نیکی کرتا ہوں مجھے کیا ہونا چاہیے، میں یہ اچھا عمل کرتا ہوں مجھے کیا ہونا چاہیے. ہم اپنے نیک اور اچھے اعمال کو بلا اجازت و بلا مصلحت شرعی بتانے نہ بتانے کے تعلق سے سوچ بھی نہیں رکھتے. یوں اللہ نہ کرے ہماری نیکی اگر ہو بھی گئی، نیکی کے نام پہ کوئی کام ہو بھی گیا تو اللہ نہ کرے یہ پھر دکھاوے کی نظر نہ ہو جائے، ریاکاری کی نظر. تو عبادت جو رب کی کرنی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے نا، ریاکاری سے بچ کر کرنی ہے.
وہی قبول ہے کہ اس میں اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے. تو پھر اللہ سے دعا، یعنی وہ ہے نا کہ عبادت میں ہمارا دل لگے. اتنے فضائل سنتے عبادت میں دل لگے. ابھی ماہ محرم آئے گا، عبادت میں دل لگے. اور دیگر راتیں آئیں گی، بڑی بڑے دن آتے ہیں، عبادت میں دل لگے. بلکہ ہر رات میں عبادت میں دل لگے. اللہ کے نیک بندے اٹھ کر تہجد پڑھی رہے نا، پڑھنے والے اشراق شاذ کی نمازیں پڑھی رہے. 5 نمازوں کے علاوہ، فرائض کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اوابین کے نوافل پڑھنے والے پڑھی رہے نا. 12 سال کی عبادت کا ثواب کما ہی رہے نا. تہجد کی نمازیں پڑھی رہے نا پڑھنے والے. روزانہ 1 پارہ قرآن، 1 رکوع قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو نہیں کر رہے. 1 پارہ پڑھنے والے ہیں، 1 منزل پڑھنے والے قرآن پاک. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں دعوت اسلامی میں. تو ان کے لیے بھی اللہ پاک نے عبادت کے دروازے کھولے نا. ہم اپنے رب سے دعا کرے، مولا وہ تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، تو نے اس پر عبادت آسان کر دی، مولا مجھ پر بھی عبادت آسان کر دے. مجھ پر بھی عبادت کے دروازے کھول دے. مجھے بھی ان اعمال سے بچا جس سے تیری عبادت کی توفیق چلی جاتی ہے. جی ہاں، گناہ سے عبادت کی توفیق چلی جاتی ہے. ہمارے استاد صاحب فرمائے کرتے تھے اندھیرا اجالا ایک ساتھ نہیں رہتا. گناہوں کا اندھیرا نیکی کے نور کو بجھا دیتا ہے. ایک بد نگاہی بندے کو نہ جانے کتنی نیکی اور عبادت سے دور کر دیتی ہے. ایک بد گمانی نہ جانے کتنی عبادت سے محروم کر دیتی ہے. ایک غیبت نہ جانے کتنی روحانیت کا جنازہ نکال دیتی ہے. مگر نہیں کوئی رکنے والا تو رکے. مگر رکنے والے رک رہے ہیں. اللہ معاش رک تو رہے نا اللہ کی رحمت سے. ہم رک رہے ہیں. ہمارا یہ شکوہ، ہمارا یہ اندر ایک کوڑن ہوتی ہے، یار میں نہیں عبادت کر پا رہا. سستی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، نہیں ذکر اوڑ پا رہا. موقع ہے، وقت ہے، لمحہ ہے، حالات ہیں، نہیں روزہ رکھ پا رہا. قرآن میرے سامنے نہیں کھول پا رہا. یقین مانا کتنوں کے تجربات ہوں گے، یہ نہیں کر پا رہا. قرآن میری نظر کے سامنے، یہ رہا سامنے قرآن کریم، میں اٹھا کر نہیں پڑھ پا رہا. میرے سامنے لوگ اٹھ کر آفس سے، دفتر سے اور گھر سے اور محلے سے، میرے سامنے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے بھائی چلو اب بیٹا نماز پڑھ لو. میں نہیں اٹھ پا رہا. سوچے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے. آؤ بلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کہیں میں نہیں جا پا رہا. پرابلم کیا ہے؟ کہ دل میں سختی تو نہیں آ گئی؟ کہ گناہ کر کر کے دل کالا تو نہیں ہو گیا؟ مجھے کہا جا رہا ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا بھی جا رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہا. میری زبان نہیں قابو. آدمی یہ خود کو ڈانٹے، اپنی نفس کے ساتھ بندہ یہ بات کرے، نہیں کر پا رہا، میں یہ نہیں کر پا رہا، میں وہ نہیں کر پا رہا، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا، مجھ سے رکا نہیں جا رہا. اگر مسجد میں آ جاؤں تو مسجد میں بیٹھا نہیں جا رہا، فوراً بھاگنے کا دل کرتا ہے. کتنا کہتے گناہ مت کرو، کتنا کہتے گانے مت سنو، مجھ سے میوزک. مطلب بندہ غور کرے، کہے جو گناہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اپنے رب سے بھی دعا بھی کرے اور اپنی نفس کو ڈانٹے. نفس کو ڈانٹنے کا خوبصورت ترین انداز منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا. پتہ پڑھے تو صحیح، نفس کو ڈانٹنا کیسے چاہیے، نفس کو کس طرح قابو کرنا چاہیے. ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کرے، بندہ ہاتھ اٹھائے. اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ عبادت کی جو مجھ سے توفیق مانگ رہا ہے وہ اپنی اس دعا میں کتنا سچا ہے. پھر رزق کے حلال کمائے، اس پر عبادت کے دروازے کھلے، سچی توبہ لائے. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے، سچی توبہ لائے کہ توبہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس پر عبادت کے دروازے کھول دیتا ہے. شرمندگی اللہ پاک کے حضور شرمندگی کرے، لائے شرمندگی، گلٹ جس کو کہتے ہیں گلٹ فیل کرے کہ شرمندگی توبہ ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے خوبصورت بات لکھی ہے. شرمندگی توبہ جو حدیث ہے
اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شرمندگی بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. اللہ کی توفیق تھی تو شرمندہ ہوا ہے، اور اللہ نے شرمندگی دے دی، اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. شرمندہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ رب سے اللہ حضرت علیہ رحمان نے کتنی خوبصورت طور پر ہماری اس پہ تربیت فرمائی ہے. دل میرا، اللہ حضرت تو عاجزی کر رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا عصیاں پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. سچے ہیں ہم، اپنے دل سے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالی دعا قبول کر لے. ادعونی استجب لکم، اللہ با دعا قبول کر لے. وہ جانتا ہے میرا کون سا بندہ مجھ سے کس حال میں دعا کر رہا ہے. اس سے ہمیں جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے لیے عبادت کے اہتمام و انتظام فرمائے گا. ہم اپنے آپ کو پیش کریں. تو یوں اللہ کا ذکر کرنا یہ شیطان کے مکر و فریب سے بچائے گا، اور شیطان ذکر کرنے والے سے بھاگتا ہے. جو ذکر کرتا ہے نا اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اس لیے تسبیح کرے، کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت کے ساتھ تسبیح کرے. اللہ پاک کی سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی پاکی بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے. بہت عالی شان ذی شان تسبیح ہے اپنے ہمارے رب کریم کی. سبحان اللہ و بحمدہ، یا سلام و یا سلاموں کا ورد کرے. اللہ پاک کو یاد کرتا رہے، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ دوں، اللہ توفیق دے، اپنے پیر و مرشد کا شجرہ پڑھیں. الحمدللہ شجرہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا نماز، پانچوں نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے، صبح کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے. قرآن کریم کی رکوع اور قرآن کریم کی سورتوں کے بارے میں ہمارے امیل سنت ہمیں لکھ کر دیا ہے. تو یہ لے پڑھے تو صحیح نا، وہ زیادہ وقت نہیں لگتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جس سے یہ پڑھنے کی عادت ہو گئی نا، ایک بڑی خوبصورت بات بیان کر رہا ہوں، جس سے یہ پڑھنے کی عادت ہو گئی نا، کہ جب اپنا یہ پورا کرنا ہے نا، یہ پڑھنا ہے مجھے، نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، صبح یہ پڑھنا ہے، میرے شام کو یہ پڑھنا ہے، یہ میرے اوراد و وظائف ہے، یہ میرا اسکیجول ہے، یہ میرا شیڈول ہے، یہ میرا جدول ہے، یہ مجھے کرنا ہے. یہ مجھے اتنے درود پاک پڑھنے، جیسے 700 درود پاک پڑھنے کا میں ماشاءاللہ ایک خوبصورت ترغیب دلائی گئی ہے، یہ مجھے کرنا ہے. اب غور کریں، مجھے کرنا ہے. پانچوں نمازیں پڑھنی ہے، دیگر دنیا اور آخرت کے کام بھی ہیں، یہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا بھی، سارے کام ہیں، ساتھ یہ کرنا ہے. اب یقین مانے نہ مانے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سنجیدگی کے ساتھ اس پر اتر آئے نا، وہ مجھے بتائے کہ وہ فضول کتنے کام کر پاتا ہے. وہ یہ نہیں کر پائے گا، وہ اس کا سونے کا ٹائم ہو جائے گا، بولے گا میرے یہ رہ گئے. اب کیا کروں؟ مجھے 6.5-7 گھنٹے اگر سونا ہے تو اب میں کیا کروں؟ میرے تو یہ رہ گئے. اب اس پہ کہاں موبائل، کہاں پر واٹس ایپ نے، کہاں پر فیس بک، کہاں پر یوٹیوب نے، کہاں پر ویڈیو نے، کہاں پر گروپ نے، کہاں پر جواب نے، کہاں پر یہ نے، کہاں پر دوست نے، کہاں پر رات کو 3-3 4-4 بجے تک نے، 12-12 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھنا، اور کہاں فضولیات کے اندر وقت برباد کرنا، گناہ میں وقت برباد کرنا. کہاں یہ آئے گا؟ اپنے جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو نہ کرنے والے کاموں میں کیسے میں پڑ جاؤں گا؟ اگر یہ آ جاتا ہے تو کہ بھائی مجھے روز کا ایک رکوع یا جتنی بھی اللہ کی توفیق دو، آیت کریمہ قرآن کریم پڑھنی ہے، مجھے ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، جو قرآن کریم کرنا بچہ نہیں آتا تو سیکھنا ہے، علم دین نہیں ہے تو حاصل کرنا ہے. اب سمجھ رہے اپنی زندگی کو کس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ جائے گی. ابھی اس ہفتے کی اگر میں بات کروں، اس ہفتے کی اتنی اموات کی اطلاع آ رہی ہے، اتنی اموات کی اطلاع آ رہی ہے کہ مت پوچھیے بات. اتنی اموات کی 21 سال کا نوجوان جس طرح اس کی گاڑی کا حادثہ، مجھے پتا چلا گاڑی آگ لگ گئی، انتقال کر گیا. ایک صاحب اور انتقال کر، شاید میری عمر یا میری عمر سے کم ہوں گے، میرے برابر عمر کے ہوں گے، انتقال کر گئے. ایک اور انتقال، ایک اور 3-3 4-4 خبریں آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یہ سب
ہارا ہے نا، ابھی جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی تمہاری سانسیں باقی ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اپنے رب کی عبادت کریں اور جانے کے موت کبھی بھی آ جائے گی، اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے۔ موت کا تعلق پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر دیکھنے والوں، دیکھنے والیوں، سوشل میڈیا والوں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہم موت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، ایج سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت اور سانسوں سے ہے، بس اتنا یاد کر لیں۔ سانس پوری، وقت پورا، چاہے وہ بیان کر رہا ہو، وہ بیان سن رہا ہو، نیکی کر رہا ہو یا بدی کر رہا ہو، اور یاد رکھ لیں کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے، ابھی حال ہی میں ایک ایسی بات پہ بات چلی، ایک اسلام کہ کہیں بیٹھا ہوا تھا تو بات چلی تو کسی نے کہا یار میں نے آدھی عمر نے اس کام میں گزار دی۔ بھیا کتنی عمر لکھوا کے لائے ہو؟ ایک نے کہا کہ میں نے آدھی عمر اس کام میں گزار دی۔ اب فور ایگزامپل ان کی عمر اگر 50 سال ہے تو میں ان کو پوچھوں کہ کیا 100 سال کی لے کر آئے ہو؟ آدھی عمر کا کیا مطلب؟ ایک سمجھا، ایک تھوڑا سا ماحول ایسا تھا تو، لیکن ان کو کہا کہ یار یہ آدھی عمر کیا ہوتی ہے؟ عمر کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک اتنی سال میں نے اس کام میں گزار دی ہے، آدھی کیا ہوتی ہے؟ ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہماری عمر کوارٹر ہوئی، کب آدھی ہوئی، کب پا ہوئی، کب کتنی ہوئی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جس طرح شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے نا، عبادت سے روکتا ہے، اسی طرح شیطان کا معاون نفس ہے، نفس امارہ۔ نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی غور کرنا ہے کہ نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ کم خوراک، کم غذا، یہ نفس کے ساتھ بہترین مقابلہ ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کم کھانا، نفس ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تو نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، نفس پر قابو پانے کی ہم کوشش کریں۔ نفس جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جائے ہم رکیں، یہ بڑا مکار ہے، یہ اندر کا دشمن ہے۔ نفس ہمارے اندر کا دشمن، جو ہمیں عبادت سے روکتا ہے۔ ہاں، عاشقان رسول کا ماحول ملا ہوا ہو، دینی ماحول ملا ہو، یہ ساری باتیں جب مل رہی ہوتی ہیں تو یہ نفس کی شرارتیں بھی ثواب ظاہر ہے۔ نفس کی شرارت خود ایک پورا ٹاپک ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، شیطان کے مکر و فریب پورا ایک ٹاپک ہے۔ یہاں صرف عبادت سے جو ہم رک رہے ہیں، عبادت نہیں کر پا رہے، سستیاں ہو رہی ہیں، اس کی کچھ چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دونوں کے، نفس و شیطان دونوں سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے بہترین چیزیں اللہ سے دعا اور ذکر اللہ کی کثرت، بار بار ذکر اللہ کی کثرت کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، اپنے رب کو یاد کریں، ہاتھ میں تسبیح، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ جب بھی میں یقین مانیں پیارے اسلام، جب بھی موقع ملے قرآن کھول لیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں قرآن ہونا چاہیے، کھول لیں موبائل۔ میں نہیں کہتا موبائل کو میں اہمیت نہیں دے رہا، لیکن اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے قرآن کھولنے کا تو موبائل، ورنہ موبائل کھولیں گے فوراً میسیج آ جائے گا، نیٹ تو بند کریں گے نہیں ہم لوگ، پڑھ رہے ہیں فوراً ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، پہلے ادھر جائیں گے، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے پھر ادھر جائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ ارے بھائی تو اپنے رب کے ساتھ لو لگا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے نوٹیفیکیشن کے اندر، تب کیوں موو ہو رہے یار وہاں پر؟ کیوں موو ہو رہے؟ نہ جائیں نا، ابھی پڑھ رہے نا، قرآن پڑھ لیں نا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو قرآن پڑھنے کو ملا پڑھ لیں، پھر جائیے اس طرف اگر ضروری ہو جانا ہے تو، نہ جائیے۔ یا اس ٹائم نوٹیفیکیشن ہی بند کر دو یار، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی نوٹیفیکیشن نہ آ جائے۔ کیا اولا یار کوئی نکل گیا تو 7 گھنٹے کیا سوتے ہو تو ہر 10 منٹ کے بعد اٹھ کر موبائل دیکھتے ہو؟ ہر 10 منٹ کے موبائل دیکھتے، کوئی نکل تو نہیں گیا، کوئی نکل تو نہیں گیا، کوئی نکل تو نہیں گیا، 7 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوئے ہیں۔ کس نے نوٹیفیکیشن دیکھا، کس نے میسج دیکھا، کس نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا یار۔ قرآن پڑھتے ہوئے عبادت کرتے سامنے موبائل، تو نماز بھی پڑھو تو نیچے موبائل یوں رکھا ہوا ہے۔ اب آ گیا، بتی جل گئی، ادھر بتی جلی ادھر گئی توجہ، ویسے ہی توجہ نہیں ہے نماز کے اندر بھی موبائل بھی سامنے رکھا ہوا ہے۔
تو میں تو پہلے بھی عرض کرتا ہوں موبائل نیچے نہ رکھو. کیوں کسی کے پاؤں کے نیچے اس کو قربان ہونے کا موقع دے رہے ہو؟ کہ آپ کسی نمازی کے پاؤں کے نیچے نثار ہو جاؤ. آپ نثار ہو جاؤ, میری نماز کے اندر سے چیخ نکل جائے گی. تو جیب میں رکھے نا. چشمے بھی لوگ سامنے رکھتے ہیں نماز پڑھتے, سامنے رکھتے ہیں. ارے بھیا چشمے بھی جیب میں رکھو. مشورہ دے رہا ہوں, کتنوں کے چشمے مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے ٹوٹ گئے. ہاں وہ پاؤں رکھ کے نکل گیا. چشمے کی بھی آواز آئی, پتہ نہیں نمازی کی آواز آئی کہ نہیں آئی, وہ نکل گیا چشمہ توڑ کر آ گیا. کیا ہوا؟ اب جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ اپنی بات کی بات ہے, لیکن امیر علیہ سنت کا اللہ سلامت رکھے. میں آپ کو بہت خوبصورت بات بتاتا ہوں. خشوع اور خضوع, جیسے کہتے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. ظاہر و باطن کی حاضری کے ساتھ بندہ نماز پڑھے. امیر علیہ سنت کو دیکھا, اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے. امیر علیہ سنت نماز پڑھنے سے پہلے ہر وہ شے, آلموسٹ میکسیمم کوشش کرتے ہیں, ہر وہ شے جو نماز میں خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بنے, امیر اس کو دور کر دیتے ہیں. پنکھا چاہیے تو پنکھا چلا لیا, جب پیاس لگی ہے تو بار بار پانی کی طرف دھیان نہ جا پائے تو پانی بھی پی لیا. اور مطلب بالکل اپنے آپ کو ادھر ادھر سے ہر طرح سے, جیسے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کیا خوبصورت چیز ہے. نماز کے لیے خصوصی لباس کا اہتمام, تو نماز کے لیے خصوص وہ خوشبو کا اہتمام, تو خشوع اور خضوع کا اہتمام. یار نماز عبادت کرنی ہے نا, اللہ کی عبادت کرنی ہے. دنیا میں دعوتوں میں جانا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ یار کچھ تو کرے یار. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے اہتمام نہیں کریں گے ہم. اور میرے سنت کی بات ہم آپ کو بیان میں عموماً بتاتے رہتے, کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے. الحمدللہ جس سے محبت کرنے والے کروڑوں ہیں, وہ چاہتے ہیں. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کوئی حضرت صاحب کی باتیں بتاؤ, میرے سنت کی باتیں بتاؤ. اور جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو ایسی شروع ہوتی ہیں کہ آدھا آدھا پونا. ابھی ہم یہاں ساؤتھ افریقہ میں لوڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی مدنی مشورہ جاری تھا, کو میرا خیال ہے کو آدھا پونا گھنٹہ ذکر امیر سنت ہوتا ہے, اسلام میں روتے رہے. اب ایسے جب دیوانے ہیں, ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو کیوں نہ بتائیں کہ یہ اللہ پاک کے اس نیک بندے کا عبادت کا انداز کیا ہوتا ہے, نیکی کا انداز کیا ہوتا ہے, تاکہ اس کو فالو کیا جائے. تو خیر, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہم عبادت نہیں کر پاتے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاتے ہیں. اب عبادت کرنی ہے, اب ذہن تھکا ہوا, نیند پوری ہوئی نہیں, کھانا ٹھوس ٹھوس کر کھایا, کھانا کھا کر بولے یار اٹھا تو صحیح بھیا, وہ اتنا کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ اٹھانے کے لیے کرین بنوائیں آپ کو, لفٹر پر اٹھائیں آپ کو, کیا کریں اب ہم آپ کو, نارمل کھا لیتے. اب اتنا ٹھوس ٹھوس کا کھائیں گے. پہلے تو عبادت پہ نیت کی تھی کہ عبادت کو قوت پانے کے لیے کھاؤں گا, اب کیسے ہوگا یہ, اتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے تو عبادت پر کیسے قوت آئے گی, یہ تو بوجھل ہو گئی طبیعت ہی نا, دل تھا بھی تو شاید اب نہ ہوگا. تو یہ میرے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو اپنی جسمانی تھکن پر بھی غور کریں. نہیں بعد اوقات تو یار بہت تھکے, عشاء کیسے پڑھیں گے, ہوتا ہے نا کبھی کبھی, عشاء کیسے, یار فجر کیسے پڑھیں. بھائی تو آرام کریں, فجر کے لیے اپنے آپ کو, تب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرض نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے فریش ہونا چاہیے اپنے آپ کو حتی الامکان. میری بات کو 100% ہر چیز پر تو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا, تھوڑا ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں. تو اپنے آپ کو تھکن سے بچائیں. اچھا, اب اس کا تعلق بھی عمر کے ساتھ ہے, ایج کے ساتھ. آپ جو 25-30 سال کی یا 45 یا 40 سال کی عمر میں جو کرتے تھے, وہ 50 یا 60 سال کی عمر میں کرنے بیٹھیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو ایج کے ساتھ بھی خود کو مینٹین کریں. اب یہ اتنی عمر ہو گئی, اب اس میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اب اتنا ہوگا. عبادت کرنی ہے نماز پر, اسپیشلی نماز کی اگر میں بات کروں تو یہ سب چیزیں کیلکولیٹ کی جائیں گی, تب جا کر اللہ پاک کی توفیق سے, اللہ پاک کی رحمت سے ہم ایک اچھی انداز سے رب کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وقت کی پابندی کہ بھئی یہ میرا وقت ہے, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا, یہ سارے وقت ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا مدنی مذاکرے میں نے عرض کی تھی, اگر یہ ہو جائے, امیر سنت اس کو بہت پسند کیا تھا, اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ اگر نماز کے طور پر ڈسکشن شروع ہونا, یار کب آئیں گے,
ظہر پڑھ کے آ جاؤں، یعنی آپ نے 2 بجے کا ٹائم دینا ہے، 2 کا بولنے کے بجائے کہہ دیا ظہر پڑھ کے 2 بجے آ جاؤں، آپ نے 6 کا ٹائم دینا ہے، یار 5:45 بجے عصر کی جماعت ہے، عصر پڑھ کے آ جاؤں، یار مغرب پڑھ کر ملیں، یار عشاء کے بعد مل لیتے ہیں، یار یہ فجر کے بعد کر لیں گے۔ ہماری گفتگو میں 5 نمازیں اور ڈسکس ہوتی، اچھا میں ملنا یہی نماز کے آگے بھی چاہیے، لیکن اگر ہماری گفتگو میں نماز ہوگی اور جماعت ہوگی، یار اصل میں جماعت 5:45 بجے، اپنے جماعت سے نماز پڑھ کے نہ ملے، جماعت ہو گئی۔ ایک یوٹیوبر ملے تھے مجھے کہا یار وہ نارمل بناتے ہو کہ کوئی پنجاب کا سفر تھا تو پتا چلا یہ یوں کرتے ہیں، میں کہا یار نیکی کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ بولا کیسے دوں؟ میں نے کہا کہہ دو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا حرج ہے نماز کی دعوت دینے میں؟ قربانی کے دن ہے، یوٹیوبر اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کی باتیں کر لے گا، قربانی کیسے کرنی باتیں کر دے، قربانی کی تقسیم کیسے کرنی باتیں کر لے گا، قربانی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مبارک انداز تھا، یہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے چاہ تو بہتر ہی ہوگی، اس کی طرف سے بھی نیکی کی دعوت عام ہوگی، کیا جا سکتا اگر کرنا چاہیں تو یوں اگر ہم نماز کرتے رہیں گے تو یہ نیکی کی دعوت دینا کتنی بڑی عبادت ہو جائے گی۔ نیت ہماری کیا ہوگی کہ زبان پر نماز آ جائے، نماز کے بعد میٹنگ کر لیتے ہیں، نماز کے بعد یہ کر لیتے ہیں، نماز کے بعد مشورہ رکھ لیتے ہیں، نماز کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، نماز کے بعد یہ کر لیتے ہیں، ایوری ٹائم نماز 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 نماز۔ اور جماعت کا اگر ذکر ہو جائے تو کیا بات ہے یار، فجر کی جماعت 5:30 بجے، فجر کے بعد مل لے، جماعت کے بعد ہمارے یہاں زور 1:30 بجے نہیں یار، ہمارے یہاں 1:15 بجے یا جماعت کے بعد مل لیتے ہیں، مغرب کا تو سورج غروب ہونے پر ہی ہے، تو یوں عشاء کے یار 9 بجے عشاء کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں، ایک کام کرتے 9 بجے عشاء کی جماعت ہے، اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ کے بعد مل لیں، مدنی مذاکرہ بھی آ گیا، یا ذی الحجہ کے مدنی مذاکرے جاری ہے، اس کی بھی دعوت ہو جائے گی، یار آؤ نا، یار آپ فیضان مدینہ آ جاؤ نا، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہو جائے گی، کچھ نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی، سن بھی لیں گے ماشاءاللہ، قریب سے زیارت بھی ہو جائے گی، فیضان مدینہ کی بھی زیارت ہو جائے گی، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، پھر جو ہمیں بیٹھنا بیٹھ کے تو باتیں کر لیں گے، کیا حرج ہے؟ زبان پر کس طرح کی ورڈنگ ہماری ہونی چاہیے یار۔ ہم وہ قافلوں میں، میرا قافلے کی تاریخ ہے نا، یہ میں نے قافلے کی تاریخ دی ہوئی ہے، میں جب قافلے سے واپس آ جاؤں تو کیا آپ بھی چلو نا قافلے میں اگر چل سکو، میں نے یہ تاریخ دی ہوئی ہے، یوں قافلے کی دعوت ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ جناب جمعرات کو 8:30 بجے، 8:30 بجے تو میں نہیں آ سکوں، کیوں؟ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، 8 بجے تو فیضان مدینہ میں اجتماع شروع ہو جاتا ہے، میں مغرب پڑھ کر تو وہاں پہنچوں گا، آپ بھی آؤ نا، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت ہو جائے گی، رائٹ؟ اگر ہم اس طرح اپنی لینگویج کو سیٹ کر لیں، آپ سوچئے ہماری لینگویج یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں یہاں سن رہے ہیں، اور ایک تعداد مدری چینل پر ہوگی، سوشل میڈیا پر ہوگی، نیکسٹ ویڈیو بعد میں چلتی رہتی ہے، اگر سننے، میری دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات کی زبان پر اس طرح نماز جماعت، جب رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے نا، مجھے یاد ہے میں وہ شروع میں جب دعوت اسلامی میں آیا تھا تو ایک قاری صاحب کے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا، میں علم التجوید کتاب تھی، یاد آ رہا ہے، تو وہ امام صاحب تھے، تو مجھے کہا کہ آپ عشاء کے بعد آؤ نا یار، میں نے کہا وہ قاری صاحب عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا، یہ میں نیا آیا تھا دعوت اسلامی میں آپ کو 92-93 کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا قاری صاحب وہ عشاء کے، اب کوئی آپ کو کہتا ہے یار آپ ہم مل لیں، تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے نا، آپ بھی آ جانا وہیں، یار پڑھ بھی لیں گے اور مل بھی لیں گے، اب آپ کی زبان سے سب کچھ نکل، یہ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں مطلب نیکی کی وہ نیک اعمال کا رسالہ، یار 1 تاریخ ہو گئی، میں تو نیک اعمال کا رسالہ جمع کراتے، آپ نے کروایا؟ ہم چاہتے ہیں نا یہ چیزیں، اچھا یہ کیا چیزیں؟ دعوت اسلامی تنظیم، what do you mean for تنظیم؟ تنظیم کیا کر رہی ہے؟ تنظیم نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، تنظیم عبادت کی طرف لا رہی ہے، تنظیم بھلائی کی طرف لا رہی ہے، تنظیم خیر کی طرف لا رہی ہے دعوت اسلامی۔ تو یوں کر کے اگر ہم اپنی ورڈنگ، جتنے بھی میری دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عاشقان رسول دیکھ کر سن رہے ہیں، اگر وہ اپنی زبان پر یہ انداز لے لیں، شروع میں ہوگا تھوڑا سا
لیکن اگر آپ کی نیت اور آپ کا ذہن بن جائے کہ میں نے یہ نماز، جماعت، اجتماع، مدنی مذاکرہ، تو مدرسۃ المدینہ بالغان، تو قافلہ، تو نیک اعمال، تو یوں مجھے کر کے ڈسکشن یوں کرنی ہے، اپنی گفتگو میں یہ باتیں رکھنی ہیں، سنتیں، آداب، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو کبھی اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوں گے، یار الحمدللہ جمعہ کا ناخن کاٹنا ہوتا ہے نا، وہ جمعے کو الحمدللہ ناخن، تو جمعے کے ناخن کاٹنے کے تعلق سے وغیرہ 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 آپ سوچتے رہیں، تو ہماری زبان کا ایک انداز ہو جائے گا کہ ہماری زبان سے آلموسٹ نیکی کی دعوت کا ذکر ہونا شروع ہو جائے، نیکی کی دعوت کا بیان شروع ہو جائے، اس میں نیت اچھی، اللہ پاک نے جا تو پھر ثواب جمع کرتے رہو، اکٹھے کرتے رہو، نہ جانے کس کا بولنا کام آ جائے، کس کا بولنا کام آ جائے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ پاک کی توفیق سے، شاید پہلے میں نے بیان کیا تھا، عرب دنیا میں ایک جگہ پر میں گیا تو ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے مسجد سے نکلا تو ایک صاحب باہر انتظار کر رہے تھے، تو وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ نے سال یا 1.5 سال پہلے مدنی چینل پہ کہا تھا کہ روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھا کریں، تو میں صرف یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں الحمدللہ اس وقت سے آج تک روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب میں کتنا خوش ہو گیا ہوں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگا ہوگا یار۔ اور پھر اس سے یہ ہماری موٹیویشن ہے کہ ہم کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہے اور الحمدللہ اس پر کوئی عمل کر رہا ہے، نہ جانے ہمارا آپ کا کہنا، میرا کہنا کس کو عمل کی طرف لے کر آ جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ قربانی کے دن ہیں، چلو قربانی بھی تو کرنی ہے نا، اللہ قربانی کی توفیق دے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے قربانی کرے۔ مگر یہاں میں آپ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عمل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بکریاں عطا فرمائی اور فرمایا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بانٹ دو۔ چنانچہ میں نے سب میں بکریاں بانٹ دی، ایک بکری بچ گئی، میں لے کر واپس حاضر ہوا، پیارے آقا نے فرمایا تم رکھو اور اپنی قربانی کر لو۔ یہ بات جو میں نے آج آپ کے سامنے بھی بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان میں بکریاں بھی تقسیم فرماتے، سخاوت کا ایک انداز تھا۔ اس پر میں مشورہ دینا چاہوں گا، وہ جنہیں اللہ پاک نے وسعت دی ہے، اللہ پاک نے جنہیں حیثیت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں قربانی کے جانور جو نہیں کر سکتا اگر ان کو دے دیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ قربانی یہ شاعر اسلام سے ہے، یہ ہونی چاہیے، کیونکہ ذوالحجہ میں یہ جو 10 ذوالحجہ کو جو سب سے افضل عمل ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک افضل ترین عمل ہے، اور یہ لازمی طور پر مسلمانوں نے کرنا ہے، اور لازمی تو اس کی تاکید ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کو رواج دینا ہے، کہیں یہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں یہ سست نہ ہو جائے، کوئی اللہ نہ کرے کرنے کی حیثیت ہے پھر بھی نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو کرنا چاہیے، لازم کرنا چاہیے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، رضا الہی کے لیے کرے، ذوق و شوق کے ساتھ خوش دلی سے قربانی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی 10 ذوالحج کے دن اللہ پاک کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا ہے۔ بے شک قربانی کے جانور روز قیامت اپنی سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے یہاں مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایسی کئی اور حدیثیں، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اس موضوع پر بیان ہو بھی رہا ہے۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جب قربانی کریں تو یہ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہو کہ رب کی محبت کی جگہ اب دعا کرے، یا اللہ
میں نے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق یہ قربانی تیری بارگاہ میں حاضر کی ہے، تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کا ثواب عطا فرما، اور پھر جو اس کا گوشت وغیرہ ہے کوشش کرے کہ یہ بھی خوش دلی کے ساتھ خود بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں کو دے، مساکین کو دے، جن کو دے سکتا ہے، آس پڑوس والوں کو دے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے۔ کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گوشت ایک دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے، رشتہ داروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سے بھی محبت بھی بڑھتی ہے، پیار بھی بڑھتا ہے، اور تحفہ دینے کا ایک انداز یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور خالص جس نے خوش دلی سے اور خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ واہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہے ہی اللہ پاک کی رضا، لہذا جب ہم قربانی کریں تو دل میں اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، للہیت ہو، ہمارے پیش نظر نہ اپنی تعریفیں ہوں، نہ واہ ہو، نہ دکھلاوا ہو۔ ادھر جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہو، ادھر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے مچل رہے ہوں، دل ہی دل میں دعائیں کر رہے ہوں، اے اللہ پاک میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اے اللہ پاک اپنے خلیل کے صدقے مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی راہ میں، اور جو اسلامی بھائی قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں اللہ پاک انہیں مزید توفیق دے، ہمت دے۔ قربانی کا جانور آلموسٹ آ ہی چکا ہے، جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی آ ہی جائے گا، تو آپ سب کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ اپنے محلے میں آنے والے جانوروں کی جو قربانی کے جانور کی کھالیں ہیں دعوت اسلامی کے لیے آپ بک کریں، اور وقت پر پہنچ کر اس کو جمع کریں۔ جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالی شان تحریک تنظیم کے لیے اپنی قربانی کی کھالیں پیش کریں، اور دین کی اس خدمت میں اپنا بھرپور آپ بھی حصہ ملائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا ہے۔ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کرواتے ہیں، یعنی جو امیر اہل سنت سے مرید ہوتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے، اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ نگران شورا امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کرواتے ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ نگران شورا مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ نگران شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید اور طالب کروا دیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی عطاری سلسلے کی
बरकतें नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब ज़िक्र होगा, दुआ भी होगी, दुरूद पाक भी पढ़ाए जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह इशा की जमात कायम होगी और इशा की जमात से नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूर और नज़दीक से जहाँ जहाँ से भी इस्लाम भाई आएँ, सबसे दरख्वास्त है कि जैसे इशा के बाद आप कुछ ना कुछ आपके हल्के होते हैं तो फिर फ़ौरन ही हमारे निगरानों से मैं दरख्वास्त करूँगा फ़ौरन अपने इस्लाम भाई को लेकर मदनी मुज़ाकरे में आ जाएँ और आज की इस बाबरकत रात को इबादत के साथ गुजारेंगे और फिर ये कि अल्लाह तौफीक दे तो यहीं पर आराम कर लें। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है इंशाअल्लाह, तहज्जुद की नमाज़ भी होती है, तहज्जुद की दुआ भी मिलती है, फिर फजर की नमाज जमात से मिलेगी। अब जैसे इशा जमात से फिर फजर जमात से अल्लाह ने या तो पूरी रात इबादत का सवाब भी मिलेगा। तो यूँ इशराक, चाश्त और जुम्मा है और कितनी बरकतें मैंने भी बयान की। इबादत के दिन हैं, इबादत की रातें हैं, हमें तौफीक अल्लाह नसीब करे। तो मेरे निगरानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो फिर यहीं रुक जाएँ, अपने इस्लाम भाइयों को भी लेकर रुकें और आखिर जब सलात व सलाम और इशराक चाश्त के बाद तो ये हमारा पूरा इज्तिमा का हफ्तावार इज्तिमा का जदवल हुआ करता है। तो अल्लाह तौफीक अता करे तो ज़रूर शिरकत कीजिएगा। रोज़ाना रात को मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं इंशाअल्लाह, ईद की रात तक मदनी मुज़ाकरे जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की और शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू अलैहि तरफ से हफ्तावार मदनी रिसाला पढ़ने की तरगीब होती है, दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब होती है। आने वाले हफ्ते को भी इंशाअल्लाह जो रिसाला पढ़ने की तरगीब होगी उसके हवाले से आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। सबसे ज्यादा गुनाह किसके? फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा गुनाह उसके होंगे जो सबसे ज्यादा ला यानी फजूल बातें करे। या रब्बल मुस्तफा, जो कोई 18 सफ़हात का रिसाला फजूल बातों से बचने की फजीलत पढ़ या सुन ले, उसे फजूलियात से बचा, नेक बना और बार बार हज और दीदार मदीना का शरफ अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुम्मा मुबारक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे साहब भाइयों, शरई तकाज़ों के मुताबिक कुर्बानी करने के लिए दावत इस्लामी के तहत होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में भी अपना हिस्सा शामिल कीजिए। इसके लिए अपने यहाँ के ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी से रब्ता फरमाएँ। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक रहमत फरमाए। कुर्बानी के तफसीली अहकाम सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब बहार शरीयत 3री जिल्द के हिस्सा 15 और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू अलैहि का 50 सफ़हात 50 पेजेस पर रिसाला अबलग घोड़ेसवार ख़रीद फरमाइए और इसका मुताला कीजिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन सीखने का जज्बा और शौक़ भी अता फरमाए। आइए दावत इस्लामी ये हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक हम मिलकर पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुम्मा यानी जुम्मा और जुमेरात के दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज़ कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए हम भी मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمت و بھرا درود پاک مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے لکھتے ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. آئیے نیکیوں سے مالا مال اس درود پاک کو مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے اس کو بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا حسین تصور جماتے ہوئے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ رب العزت کے پاک ذکر میں شامل ہو جائیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا مانگی جائے گی. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آ پڑی کشتی میری مجھدار میں. اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا سبحان، یا رحمان، یا ذل جلال والاکرام. ہاں پڑی کشتی میری مجھدار میں. ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں،
ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں. تو فرماتا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. مولا میں نے ہاتھ اٹھائے, آ پڑی کشتی میری منجدھار میں, ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں, ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوں تجھ سے دعا. دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا رب مصطفیٰ, یا رب صحابہ, یا رب تابعین, اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کریم, اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب کریم, اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مولا. تیرے گناہگار بندوں نے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے مولا کریم. تو رحیم, تو کریم, تو دعا کی توفیق دیتا ہے, تو قبولیت کے اہتمام بھی فرما دیتا ہے. ہماری نظر تیری رحمت پر جمی ہے اور تجھ سے عرض ہے اے اللہ ہمارے ان برے اعمال کو نہ دیکھ, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. تجھے ان بابرکت راتوں کا بابرکت دنوں کا واسطہ, تجھے اس گھڑی کا واسطہ جس گھڑی میں تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا. اس وقت تیرے پیارے خلیل کی جو تیری بارگاہ میں جو یہ قربانی پیش کرنا تھا, جو تیری رضا پر راضی ہونا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو تیری رضا پر راضی ہونا تھا, اس پورے گھرانے کے جو تیری رضا پر راضی ہونا تھا, ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھڑی تیرے کعبے کی تعمیر کی, اس گھڑی کا واسطہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی, اللہ پاک ان دعاؤں کا واسطہ. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے. تجھے تیرے ہر نبی کا واسطہ, تجھے تیرے ہر ولی کا واسطہ, تیرے حبیب کے تمام صحابہ کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ. مولا ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمیں معافی سے نواز دے. یہ عبادت کی راتیں ہیں, یہ عبادت کے دن ہیں, ہماری غفلتیں سستیاں ختم نہیں ہو رہی. مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں, جنہیں تو نے عبادت کی توفیق دی, نمازوں کی توفیق دی, تلاوت کی توفیق دی, ذکر و اذکار کی توفیق دی, روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. مولا کریم جنہیں تو نے اخلاص کی نعمتوں سے مالا مال کیا, مولا کریم انہی کا واسطہ. مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں, گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچ کر عبادت کی توفیق عطا کر دے.
نیکی کی توفیق عطا کر دے یا اللہ پاک گناہ سے بچنا نصیب کر دے گناہوں کی عادتوں سے جان چھوٹ جائے موت کبھی بھی آئے گی ہمارا کام پورا ہو جائے گا اللہ ہمیں توبہ پر موت عطا کرنا ہم جب مرے تو کلمہ ہماری زبان پر ہو تیرے حبیب کا رخ روشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور تیری رضا پر ایمان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو جائے کاش مدینے پاک کی پاکیزہ فضائیں ہوں تیرے حبیب کے جلوے ہوں شہادت کی موت ہمارا اس گھری مقدر ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن ہو تیرے حبیب کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب ہو جائے کر لے توبہ تو کر لے دعا قبول مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے ہم تو مانگ رہے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تجھ سے نہیں مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے تو نہیں عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا تیرے در سے خالی لوٹیں گے تو کس کے در پہ جائیں گے مولا ہمیں ماہ ذی الحجہ کی یہ بابرکت گھڑیاں عطا کرنے والے شب جمعہ عطا کرنے والے ہم پر رحمت کی نظر کر دے ہم پر فضل کی نظر کر دے ہم پر بھی کرم فرما ہمارے بیوی بچوں پر کرم فرما ہمارے بچوں کے بچوں پر بھی کرم فرما ہمارے ماں باپ پر بھی کرم فرما ساری امت پر رحمت عام عطا فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرما ہمیں قبر کے عذاب سے بچا قبر کے عذاب سے بچا قبر کی وحشت سے بچا یا اللہ قبر کی کہ سوالات اس کے جوابات قبر کے سوالات اس کے جوابات پر ہمیں استقامت دے جواب ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے یا اللہ قیامت کی دھوپ قیامت کی پیاس قیامت کی گھبراہٹ سے بچا کرم کر دے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دے تیرے حبیب کی شفاعت ہمارا مقدر کر دے یا اللہ پاک جتنے مریض بیمار ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں ان کے نمائندے شامل ہیں سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے یا اللہ کوئی بلڈ پریشر کا کوئی کینسر کا کوئی شوگر کا کوئی کولیسٹرول کا کوئی گھٹنے کسی کے ٹکنے کسی کے پاؤں کسی کی کمر کا درد کسی کے سر کا درد کسی کی آنکھوں کا درد کسی کے پھیپھڑوں کا مسئلہ گردوں کا مسئلہ طرح طرح کے مسائل مولا طرح طرح کی بیماریاں اللہ جو یہ بیمار ہیں تیری بارگاہ میں دعا میں حاضر ہیں ان کے نمائندے حاضر ہیں اللہ پاک کرم کر دے نظر رحمت فرما دے تجھے حضرت عابد بیمار امام زین العابدین کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ ان کے قرض بھی اتر جائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک کرم کر دے ان کے روزگار کا انتظام ہو جائے رزق حلال آسان طیب نصیب ہو جائے یا اللہ پاک جو روزگار پر ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت مل جائے دسترخوان میں برکت دے دے گھر بار میں برکت دے دے وسعت دے دے کشادگی دے دے تنگی سے بچا تنگ دستی سے بچا یا رب کریم کشادگی عطا فرما دے مہنگائی کی آفت سے بچا خوف کی آفت سے بچا امن دے دے سکون دے دے راحت دے دے یا اللہ پاک جو قربانی کے جانور لے رہے ہیں اللہ پاک ان کا لینا برکت والا کر دے جو قربانی کر رہے تیری بارگاہ میں قربانی کا جانور پیش کر کے قربانیاں قبول فرما لے آسانی عطا فرما دے خیر کے ساتھ سارے معاملات ہو جائے اور اللہ پاک جو حج پر گئے ہیں ان کا حج قبول کر لے جو مدینے میں ہیں ان کی مدینے کی حاضری قبول کر لے وہ پہنچ گئے وہ کچھ پہنچ رہے اور رہ گئے یا خدا حج پہ بلا کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو عاشق بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو یا اللہ ہمارے مقدر میں بھی طواف خانہ کعبہ لکھتے
مقام ابراہیم پر 2 گانا پڑھنا لکھتے، کعبے کو دیکھ کر سمسم شریف پینا لکھتے، مستجاب کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرنا لکھتے، مینا کی حاضری لکھ دے، عرفات کی حاضری لکھ دے، مزدلفہ کی حاضری لکھ دے، رمی جمرات والا عمل بھی ہمارا مقدر میں لکھ دے، طواف زیارہ بھی ہو جائے اور مدینے کی حاضری بھی ہو جائے۔ کرم کر دے مولا، کرم کر دے، ہم ہر سال حج کریں، ہر سال عمرے کریں، بار بار عمرے کریں، بار بار میٹھا میٹھا شے سے میٹھا مدینہ دیکھیں، اور جو چلے گئے مولا ان پر بھی کرم کر دے، ان کی حاضری قبول کر لے، انہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک امیر سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں پوری فرما دے، ساری امت کی بخشش فرما دے، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما دے، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر لطف و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، یہ دین کا پیغام ساری